بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آج کا ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہے فوکسنگ آن یور اسٹرینتھس. لاسٹ ویکینڈ پہ الحمد للہ لیڈرز اکیڈمی کے ساتھ میری کلاس تھی وچ واز اباؤٹ ریزیلینس. بہت اچھا رسپانس رہا اس کلاس کو الحمد للہ. اور اسی کلاس میں کسی پیرنٹ نے سجیشن دی کہ ریزیلینس کے لیے ہمیں ہماری اسٹرینتھس پتہ ہونا بہت ضروری ہے, وچ از ایکچولی اے فیکٹ. اسٹرینتھس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوزلی ہم بڑا ویکنس فوکسڈ ہمیں سکھایا گیا ہے. ایکچولی یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے ڈسکور یور اسٹرینتھس. ٹھیک, ڈسکور یور اسٹرینتھس والی کتاب میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں کمپنیز میں اور عام طور پر بھی ایون ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ویکنس پہ فوکس کرو تاکہ ویکنس کو بہتر کر سکو. جب اس پیرنٹ نے مجھے یہ سجیسٹ کیا کہ ارہم آپ کو ایسی کلاس کریں جو کہ اسٹرینتھس پہ فوکسڈ ہو تاکہ ہم اپنے ٹینس کو, ہم اپنے نوجوان بچیوں کو نہ صرف ہم ان کو امپاور کر سکیں اچھی باتوں کے ساتھ, اسکلز کے ساتھ, بلکہ ہم ان کو یہ یقین بھی دلائیں کہ ان میں انیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری اچھی چیزیں ڈالی ہیں. اسپیشلی کووڈ ٹائمز کے بعد ڈپریشن کا جو سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں جون سا ڈائسپورا جو ڈپریشن سے ہٹ ہوا وہ بیسکلی ہمارے 13 سے 20-21 سال کے بچیوں کا تھا. تو خیر بات اس طرف سے ہو رہی تھی کہ ان کو ان کی اسٹرینتھس کا بتانا ضروری ہے. تو میں نے کہا, میں نے پھر ظاہر سی بات ہے ریسرچ کی اور انشاءاللہ تعالیٰ کورس تو بھی نہیں لیکن فی الحال ایک چھوٹا سا لائیو کرتے ہیں تاکہ ایک کانورزیشن سٹارٹر ہے یہ کہ ہم اپنی اسٹرینتھس کو ایز پیرنٹس ہمیں خود بھی اپنی اسٹرینتھس نہیں پتہ ہوتی. میں نے کئی ماؤں کو ایسے دیکھا ہے جو ماشاءاللہ سارے اچھے کام کر رہی ہوتی ہیں, بہت اچھے طریقے سے اپنی فیملی کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ ان سے پوچھو کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے تو کہتی پتہ نہیں مجھ میں کوئی اسٹرینتھ بھی ہے کہ نہیں, میں تو بس ایسے ہی اللہ توکل چل رہی ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استطاعت, صلاحیت, قوت دی ہوتی ہے. آپ خود اپنی اسٹرینتھس کو کس طرح سے جان سکتے ہیں, کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کی اسٹرینتھس کو کیسے آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں, آئیے اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں. ہر پرسن میں ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس کی انڈیورنس کی اور اس کی یونیکنیس ہوتی ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ گیلپ نے www.gallup.com, ٹھیک ہے, آف کورس لوگوں کو گیلپ کے بارے میں پتا ہوگا, انہوں نے پچھلے 30 سالوں میں اسٹڈی کی جس میں ان کے پاس 10 ملین یا 5 ملین کمبینیشنز آئے. مختلف فیلڈز میں انہوں نے اسٹڈی کی, ایگزیکٹو پوسٹ سے لے کے, اسپورٹس مین سے لے کے, پریزیڈنٹ سے لے کے, عام طبقے میں, عام کیوبیکل میں کام کرنے والے, آفس امپلائی, ہر تمام شخص کو ان کی اسٹرینتھس اور ان کی ویکنیسز پہ اور ان کی ڈفرینٹ ٹیلنٹس پہ انہوں نے یہ اسٹڈی کر کے یہ نکالا کہ ہر شخص میں اوور 5 ملین کمبینیشنز ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ کی اسٹرینتھس کی. یعنی کہ جو میری اسٹرینتھس ہیں وہ اس سے ملتی جلتی اسٹرینتھ آپ میں ہوگی, لیکن آپ کی کوئی ایک چیز میری چیز سے یا آپ کی کوئی ایک اسٹرینتھ ویلیو میری اسٹرینتھ ویلیو سے زیادہ بہتر ہوگی یا زیادہ ریفائنڈ ہوگی یا زیادہ ٹیونڈ ہوگی. ہمیں ہمارے بچوں میں کیا نظر آتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ اس بچے میں میری طرح کی یہ چیز ہے, یہ بچہ جو ہے یہ میری طرح کا تھوڑا سا اسٹبرن ہے, یہ بچہ جو ہے یہ میری طرح کا تھوڑا سا ریزیلینٹ ہے, یہ بچہ جو ہے یہ میری طرح کا تھوڑا سا پوئٹک ہے. سو دوز آر یور اسٹرینتھس ایکچولی دیٹ یو آر ریکگنائزنگ. لیکن ہم لینگویج کا استعمال کرتے ہیں, ہاں میری طرح اس کا بھی میتھس تھوڑا سا ویک ہے, ہاں میری طرح یہ بھی تھوڑا سا بے وقوف ہے, تھوڑا سا سلو ہے. ہم یہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کی کمپیشن کو, اس کی ایمپتھی کو یا اس کے کسی اور اسکل کو, فار ایگزامپل کسی کی انگلش نہیں اتنی اچھی ہوگی لیکن اس کی اردو انتہائی اچھی ہوگی, یا اس کا سوشل اسٹڈی اسکل یا میتھ اسکل یا کیمسٹری اسکل بہت اچھا ہوگا. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اندر انیٹ ایبلٹیز, یونیکنیس ڈالی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور آپ اپنی اسٹرینتھ میں 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہو. آپ ایز اے پیرنٹ اس چیز کو یاد رکھو تاکہ آپ اپنے اوپر بھی کام کر سکو ایز این انڈیویجول, اور اگر آپ پیرنٹ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں میں بھی یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کو آگے لے کے چل سکتے ہو, سیکھ سکتے ہو آپ. ایکچولی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں بھی ابھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں نئی سیکھ رہی ہوں. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں سیکھیں تو میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کورسز کلاسز میں صرف اپنے بچوں کو مت انرول کرایا کریں یا صرف خود نہ انرول ہوا کریں, بلکہ دونوں اکٹھے مل کے پڑھا کریں تو بلکہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو اسٹرینتھس جو ہوتی ہیں ان میں 3 بیسک ان کی ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے ٹیلنٹ, اور نیچرلی اکر ہوتا ہے, اور اس پہ میں تھوڑی سی روشنی بعد میں ڈالتی ہوں. ایک ہوتا ہے نالج, ظاہر سی بات ہے آپ جب کوئی چیز سیکھتے ہو تو آپ کا نالج بڑھتا ہے. اور تیسری کیا چیز ہے وہ ہوتا ہے آپ کا اسکل. اور جب آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے اور نالج ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے اسکل کو بہتر طریقے سے اس کی تراش خراش کر سکتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمیں ہمارے ٹیلنٹس کی اور اسٹرینتھس کی بڑی کم سمجھ ہوتی ہے اور ہمیں بہت کم مواقع ملتے ہیں کہ ہم سکولز میں یا ہم ارلی آن ایجوکیشن میں بچوں کی اسٹرینتھس پہ یا اپنی اسٹرینتھس پہ ہم
کام کر سکے. انفیکٹ ٹیچرز, مینیجرز, سائیکالوجسٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کی فیسنیشن جو تھی وہ ہمیشہ سے یہ رہی کہ یہ ہماری ویکنس ہے, تو ہم نے اس ویکنس کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے. لوگ اس چیز پہ, انڈسٹریز اس چیز پہ بلڈ ہوئی کہ کس طرح سے آپ کی امپلائیز کی ویکنس فائنڈ آؤٹ ہو سکتی ہے اور ان کو بیٹر کیا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ اب کارپوریٹ ورلڈ میں یہ یوز ہو رہا ہے کہ آپ کے امپلائیز کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور ان پہ آپ کس طرح سے اپنی کمپنی کو بہتر بنا سکتے ہو. یہاں تک توجہ ہو گئی یہ بات. پھر اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکسل کرتے ہیں اپنی اسٹرینتھس کو میکسیمائز کرنے کے, نہ کہ اپنی ویکنس کو فکس کرنے کے. بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ویکنس کے اراؤنڈ مینج کیسے کر سکتے ہیں. ضرورت ہے, ویکنس ہے, ہم یہ مان رہے ہیں. ہم ویسے بھی انسان جو ہے وہ کمزور ہی ہوتا ہے بائی نیچر, اس میں بہت ساری ویکنسز ہوتی ہیں, بہت ساری اس میں سیٹ بیکس ہوتے ہیں, اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کی کسی اسٹرینتھ کے ساتھ, اس کی کسی یونیک ایبلٹی کے ساتھ بھیجا ہوا, اور اسی لیے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو قابلیت صلاحیت آپ نے مجھ میں ڈال کے مجھے دنیا میں بھیجا ہے, مجھے اس پہ کام کرنے کی, اسے نکھارنے کی اور اس سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھ سے قبول فرما لے. یہ ہماری دعاؤں میں سے ایک دعا ہوتی ہے, رائٹ. کیوں کہا گیا ہے کہ انسان کی ساری زندگی عمل ہے, اور عمل کیا, عمل یہ کہ جو بھی کام شروع کیا اس کو ایکسلنس تک پہنچانا, احسان سے اس چیز کو آگے لے کے چلنا. تو آپ کا جب آپ نے اپنا اسکل جو ہے, آپ کو اگزامپل دیتے ہیں کہ اسکل کی, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ جی میں پبلک اسپیکر ہوں, تو پبلک اسپیکنگ کے حساب سے اسکل لے لیتے ہیں. کوئی شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پبلک اسپیکنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایک تو انیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز ڈالی ہوگی, بچپن سے اس کو پتا ہوگا کہ اس کو لوگوں کے سامنے بات کرنا آتا ہے یا نہیں کرنا آتا. میں آپ کو ایک بڑی اچھی اگزامپل دیتی ہوں. ایک بہت بڑے اسپیکر ہیں گورے, انہوں نے اپنی سٹوری بتائی تو انہوں نے کہا کہ میں سٹٹر کرتا تھا, مطلب ہکلا کے میں بولتا تھا, اور جب مجھے کلاس میں ریڈنگ کے لیے, اور انہوں نے انگلینڈ میں کسی ہاسٹل میں پڑھا ہوا تھا, بوائز ہاسٹل میں, بوائز اسکول, یونیورسٹی اسکول میں جاتے تھے وہ, اور وہاں پہ وہ ہاسٹل تھا, ڈورمز تھے وہاں پہ. تو وہ ان کو نا ہمیشہ بہت دقت ہوتی تھی کہ جب ان کو کوئی چیز پڑھنی پڑتی تھی تو وہ ہکلانا شروع کر دیتے تھے. تو ان کے کلاس فیلوز, ان کے کلاس میٹس, ان کے سینئرز جونیئرز جو تھے وہ ان کا بڑا ہی مذاق اڑایا کرتے تھے. تو ایک دن اسکول کی روایت یہ تھی کہ ہر کلاس کے ہر بچے نے اسمبلی میں ایک دن اس کی باری آنی ہے سال میں, جہاں پہ اس نے کچھ اسپیک کرنا ہے, جہاں پہ اس نے کچھ بولنا ہے, جہاں پہ اس نے کچھ پڑھنا ہے. اب یہ جو بچہ تھا, اب اس کو کافی سال ہو گئے تھے اسکول میں, سارے ٹیچرز اس بچے کو جانتے تھے. تو وہ بچہ جو ہے وہ پرنسپل کے پاس رات کو گیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے, آپ کو پتا ہے کہ مجھے کتنا بلی کیا جاتا ہے, مجھے کتنا برا بھلا کہا جاتا ہے, میں تو کتاب کھول کے دیکھ کے میں پڑھ نہیں سکتا ہوں, آپ کیا یہ رول میرے لیے چینج نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا سوری بیٹا, رولز اور رولز, میں آپ کو کوچ کر سکتا ہوں لیکن میں چینج نہیں کر سکتا. اب وہ لڑکا کہتا ہے, جو اب آپ ماشاءاللہ دنیا کے بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکرز میں سے ایک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پرنسپل کے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹہ میں لگا رہا, جو میں نے صبح پڑھنا تھا میں اس کے بارے میں بات کرتا رہا, میں وہ سیکھتا رہا, یاد کرتا رہا, بولنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن اٹ واز ڈیزاسٹرس. اور میں نے دل میں سوچ لیا ہوا تھا کہ جب میں صبح اسٹیج پہ جاؤں گا اور جب میں بات کرنا شروع کروں گا تو لوگ میرا کتنا مذاق اڑائیں گے. کہتے ہیں ڈرتے ڈرتے وہ وقت بھی آ گیا جب میں اسٹیج پہ جا کے کھڑا ہوا. کہتے ہیں لیکن جب میں جا کے اسٹیج پہ کھڑا ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوا, میرے لفظ یوں بہنے لگے جیسے کہ پانی کا کسی نے نل کھول دیا, اور مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی بات کرنے میں, اور مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی بولنے میں, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اور وہاں سے ان کی جرنی شروع ہوئی. تو یہاں پہ رک کے جو یہ آتھر ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئی کہ اس وقت میں, اس مومنٹ میں ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. ان کی ویکنس یہ تھی کہ وہ کتاب سے نریٹ نہیں کر سکتے تھے. وہ جو بچہ اس وقت اپنی بات بتا رہا ہے وہ کتاب پڑھ کے نریٹ نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس کی اسٹرینتھ پتہ کیا تھی؟ اس کی اسٹرینتھ یہ تھی کہ جب وہ روم میں کھڑا, اسمبلی میں کھڑا, جب اس کی نظر باقی سارے لوگوں پہ پڑی تو ایک عجیب سی انرجی اسے ملی. اور میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, ایز اے پبلک اسپیکر, میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میں اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اسپیکنگ کی ایک خاصیت,
ایک استطاعت دی ہو, ایک ٹیلنٹ ہو آپ کے اندر, تو آپ لوگوں کی انرجی لیتے ہو اور اس انرجی کی بیس پہ آپ بیسٹ پرفارم کرتے ہو. اور یہی چیز ان کے ساتھ ہوئی. وہ اکیلے میں یا کسی کے سامنے ریڈ تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کی انرجی ایبزارب کرتے ہوئے وہ بول سکتے تھے. اور وہاں سے انہوں نے اپنی اسٹرینتھ پہ کام کرنا شروع کیا, جو کہ پبلک اسپیکنگ تھی, اور اپنی ویکنس کو بہتر کرتے رہے آہستہ آہستہ, کہ کبھی نریٹ کرنا پڑ ہی جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا ہم اور غم نہ رہا, اور یہاں سے ایک خوبصورت ان کی جرنی شروع ہوئی. اسی طرح سے ایک اور مینیجر تھی, ان کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ ان کو ایمپتھی نہیں کرنی آتی تھی. مطلب کہ کوئی اگر آ کے اپنا مسئلہ بتاتا تھا تو وہ آرام سے کہتی تھی یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, اس کو اس طرح سے سالو کر لو. اور لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بدتمیز ہیں, یا وہ خود پسند ہیں, یا وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا نہیں جانتی. اور ان کو سکھایا جا رہا تھا کہ آپ کو ایمپتھی کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اس طرح سے آپ کو ویلیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن ان سے نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے ایک دن اپنی ٹیم کو بلایا اور انہوں نے کہا دیکھو میری بات سنو, میں ایک آنیسٹ پرسن ہوں, میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں, لیکن یہ جو ایمپتھی کا طریقہ مجھے سکھایا جا رہا ہے یہ مجھے کرنا نہیں آتا, مجھے یہ ڈائلاگ بولنے نہیں آتے, میں پریٹینڈ کر کے تھک گئی ہوں, آپ لوگ بھی فرسٹریٹڈ ہو, میں بھی فرسٹریٹڈ ہوں کہ یہ ایمپتھی ہوتی کیا چیز ہے. تو ایک چیز کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے اور آپ میرے پاس آئے ہو اور آپ نے اپنا مسئلہ مجھ سے بیان کیا اور میں نے وہ سن لیا, تو اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ گے کہ آپ فیل کیا کر رہے ہو. آپ اپنے اس مسئلے کے ساتھ اپنا ایموشن اٹیچ کر کے مجھے بتا دو, میں پھر اس بات کو پروسیس کر سکوں گی کہ اچھا آپ یہ فیل کر رہے ہو, تو پھر میں اس پہ کس طرح سے کام کر سکتی ہوں. مجھے یہ ایگزامپل بہت اچھی لگی, کیونکہ ہم ایز پیرنٹس عام طور پر یہی کرتے ہیں, چونکہ ہم اور زندگی کی بہت سارے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں, اور بہت سارے فرنٹس پہ ہم نے لڑائیاں رکھی ہوتی ہیں جو ہم لڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ فالتو کچھ جائز. تو جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم پراپرلی اس وقت پریزنٹ نہیں ہوتے. ایک تو بات یہ کی جاتی ہے نا کہ آپ مومنٹ میں پریزنٹ ہو کے اپنے بچے کے ساتھ رکھو. اگر تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1-on-1 بچے کو ٹائم دینا اور پریزنٹلی ان کے ساتھ پریزنٹ ہو, تو اس وقت آپ سے بات میں ایمپتھی بھی ہو جاتی ہے, کمپیشن بھی ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات آپ کا دھیان ٹوٹلی کسی طرف ہوتا ہے, پر آپ بچے کو رد نہیں کرنا چاہتے, تو آپ کہتے ہو جی اچھا ٹھیک ہے میں نے سن لیا, ہاں صحیح کہہ رہے ہو, رائٹ. اس مومنٹ میں اگر بچے نے بھانپ لیا کہ میرے والد یا والدہ نے توجہ نہیں دی میری بات پہ, تو آپ یہ سکھائیں اپنے بچوں کو کہ وہ آپ سے بولیں کہ مجھے پتہ ہے ماما بابا آپ بزی ہو, لیکن میری یہ بات امپورٹنٹ ہے, یا میں آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ آپ کو بتانا تھا, یا یہ بات کتنی فنی ہے, مجھے اچھی لگی, میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. پورا جملہ سکھائیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا اس طرح سے پھر مجھ سے بات کرنا, تاکہ میرا دماغ جو ہے وہ ریکگنائز کرے اور میں اسے جلدی سے پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آؤں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کمیونیکیشنز ریپیئر کا نمبر 1 اینڈ سب سے بیسٹ سلیوشن ہے. اور کمیونیکیشن کرنا کیسے ہے اور کمیونیکیشن کس طرح سے کی جاتی ہے, یہ اسکل ایکچولی آپ کی آنا چاہیے, کیونکہ کمیونیکیشن ہر انسان کر سکتا ہے, تھوڑی سی بہتر, تھوڑی سی, اور اس کو فائن ٹیون ہم کرتے رہتے ہیں. کمیونیکیشن یہ میں نے اس مینیجر کی ایگزامپل اسی لیے دی کہ کمیونیکیشن ہر شخص کا اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہوتا, لیکن اگر اللہ نے زبان دی ہے اور بولنے کی استطاعت بھی دی ہے اور سننے کی بھی استطاعت دی ہے, تو پھر اس اسکل کو کس طرح سے ہم بیٹر کر سکتے ہیں, یہ کرنا ہمارا کام ہے ایز پیرنٹس, اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہمارا کام ہے. تو انہوں نے ایک اور ایگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ لیڈرشپ, اسرٹیونیس, ایمپتھی کی اور پبلک اسپیکنگ اور ڈرمیٹک امپروومنٹس آپ چاہیں کہ آپ کو آ جائیں, لیکن آپ کا اسکل سیٹ جو ہے وہ لاجیکل اینڈ انالیٹیکل ہے, یعنی کہ آپ نمبرز میں اچھے ہیں, یعنی کہ آپ لاجک فائنڈ آؤٹ کرنے میں اچھے ہیں, یعنی کہ آپ فار ایگزامپل گاڑی خراب ہو گئی, رستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور فون کی بیٹری بھی چلی گئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اب کچھ دیر تک کہ جب تک کہ کوئی اور گاڑی نہیں آئے گی, کوئی اور نہیں ہوگا, تو آپ کو ہیلپ نہیں ملے گی. تو جس بندے کا اسکل انالیٹیکل ہے وہ یہ سوچنا شروع کر دے گا ہم نیئرسٹ اسٹیشن سے, ہم نیئرسٹ گھر سے, ہم نیئرسٹ کیا کہتے ہیں کار ریپیئر سے کتنی دور ہیں, ہم ایسٹ میں ہیں, ہم ویسٹ میں ہیں, ہم ساؤتھ میں ہیں, ہم کس ڈائریکشن سے آ رہے تھے, ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, یہاں سے کتنے میل اندازاً ہمیں چلنا پڑے گا, یا کتنے منٹ اور ہمیں چلنا پڑے گا. یہ انالیٹیکل مائنڈ کا اسکل ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا, کیونکہ کچھ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی سچویشنز میں ہانپنا شروع کر دیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کرنا کیا ہے. تو ہر بندے کا ایک اپنا اسکل ہے. اپنے اسکل کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اسٹرینتھس پہ دھیان دیں اور سوچیں اور سمجھیں. اور ایکچولی میں نے اس ڈسکرپشن باکس میں نے گیلپ کا ایڈریس بھی ڈالا ہے, اس پہ جا کے آپ اپنے اسکلس ٹیسٹ کے بارے میں فائنڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. جو آخری بات کہ ہم
स्किल्स फाइंड आउट करते क्यों नहीं? हमें क्या डर होता है? हमें डर ये होता है कि हमें हमारी वीकनेसेस का पता चलेगा, या हमें हमारे फेलियर का पता चलेगा, या हम अपने ट्रू सेल्फ का पता चलेगा कि हमें ये चीज़ें हैं, कोई नहीं है, हम ऐसे ही बने फिरते हैं। तो वो कहते हैं कि 33 मिलियन कॉम्बिनेशंस होती हैं टॉप 5 थीम्स की। 33 मिलियन कॉम्बिनेशंस हैं टॉप 5 स्ट्रेंथ्स की, जो कि हर इंसान में होती हैं। 33 मिलियन कॉम्बिनेशंस कम तो नहीं है। तो आप मिलते जुलते तो हो गए किसी से, लेकिन एग्जैक्टली वैसे नहीं होते। इसलिए अगर आप कंपैशनेट हो, बहादुर हो, कॉन्फिडेंट हो, या आप एनालिटिकल हो, या नंबर्स में अच्छे हो, या पोइट्री में अच्छे हो, या किसी और स्किल में, हाथों से काम करने में अच्छे हो, ज्योमेट्रिक्स में अच्छे हो, और अगर आपको पता है कि 10 लाख और लोग अच्छे हैं, तो हाँ हैं, लेकिन आपकी यूनिकनेस आप ही की है, और जो काम आप उठाओगे करने के लिए और बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश करोगे, उसकी वैल्यू यूनिक ही रहेगी। इस वजह से इस खौफ को जहन से निकाल दें कि ये तो सभी कर सकते हैं, ये तो सभी कर सकते हैं। नहीं, जो आप कर सकते हो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ आपको और मुझको दिया है काम करने के लिए, और वो हमें इंतहाई खुश उसलूबी से सर अंजाम देना चाहिए। वीकनेसेस की बात कर देते हैं कि हम अपनी वीकनेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना, हमारी वीकनेस को हम कैसे फिर मैनेज करें। आप स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो वीकनेसेस हैं उससे ओवरकम कैसे हों? उससे जी आप इस तरह से ओवरकम हो सकते हैं कि हर काम में आपने अपने देखना है कि आपका स्किल का वीकनेस है, आपकी नॉलेज का वीकनेस है, या फिर आपके टैलेंट का वीकनेस है। मुझसे कोई अगर ये कहे कि उठ के तुम कैलकुलस के सम्स हल करना शुरू कर दो, तो नहीं होगा। पर मुझसे अगर कोई ये कहे कि 5 मिनट में कोई पोइट्री लिख दो, तो मुझसे हो जाएगा। एक मेरा टैलेंट है, एक मेरा स्किल है। कैलकुलस मैं सीख सकती हूँ, वो मेरी वीकनेस है, लेकिन मैं स्किल के साथ उसको बेहतर कर सकती हूँ। पोइट्री मेरा टैलेंट है और स्किल के साथ वो बेहतरीन हो सकता है, और ये बात मुझे पता है। तो ये एग्जाम्पल देने की वजह यही थी कि ये आप अपने अंदर आइडेंटिफाई करें, और स्पेशली अपने बच्चों को जब आप डायरेक्शंस दे रहे होते हैं तो उनमें भी ये चीज़ें आइडेंटिफाई करें। उसके बाद अपना सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, बच्चों के लिए भी हमें ये कहती हूँ, हमारे अपने लिए भी कहती हूँ कि हमें ना एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि या तो उस तरह के मेंटर्स, लीडर्स, लोग, एडवाइजर्स हमारे इर्द गिर्द हों जो कि उसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, या फिर उनको इस तरह का उनको ये स्किल सेट आता हो कि वो हमारी हेल्प कर सकें, हमें बेहतर गाइड करने में। एक और तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं स्पीकर हूँ तो मुझे काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें कि मुझे स्क्रीन की तरफ देखते हुए मैं पढ़ रही हूँ, और ये भी ना लगे कि मतलब मैं बार बार पेपर की खोल के पढ़ी हूँ फिर स्क्रीन की तरफ पढ़ी हूँ। हालांकि इस वक्त मेरे पास पेपर है, यूजुअली लाइव्स में कुछ नहीं होता, स्क्रीन पे सिर्फ लाइव ही चल रहा होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी काम होते हैं जिस पे कि आपको 2-3 स्क्रीन चाहिए होती हैं, या फिर जब आप राइटर एज अ राइटर, मुझे पता है कि बहुत सारी थॉट्स आ रही होती हैं, तो आप अपना माइक ऑन करके वॉइस नोट्स बनाना शुरू कर देते हो, या फिर आप इसके पास बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको फिटनेस के लिए आप में हेल्प करते हैं, आपकी डाइट प्रोग्राम्स में आपको हेल्प करते हैं। तो इस तरह का जो कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो इंसानों का सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो आपका ऐप्स का सपोर्ट सिस्टम हो, लेकिन अपने इर्द गिर्द एक सपोर्ट सिस्टम रखें। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए। बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, स्पेशली एग्ज़ाम्स के दिनों में, या जब उनके पास पढ़ाई का ज़्यादा वो होता है, तो उनके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे उनको याद दिलाया जाए कि अब ब्रेक ले लो, अब पढ़ लो, अब ब्रेक ले लो, अब पढ़ लो, क्योंकि वो बैलेंस होना चाहिए। 120 मिनट से ज़्यादा दिमाग वैसे भी किसी काम पे फोकस नहीं कर सकता। 120 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा अगर किसी ने फोकस करके बैठ के कोई काम कर लिया है, तो फिर उसको चाहिए कि वो एटलीस्ट 10-15 मिनट की ब्रेक ले, और फिर उसके बाद जो है वो अपने काम पर वापस आए। आप इसके अलावा अपनी कोई स्ट्रेंथ इस्तेमाल करो जो कि वो आपकी वीकनेस को ओवरवेलम कर सकें। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, मैं समझती हूँ बड़ी खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। वो अपने पेशेंस से अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि अगर उनको लगता है कि वो थक रहे हैं, या वो नहीं कर सकेंगे, या वो फेल हो जाएंगे, या कुछ भी, तो वो अपने पेशेंस की स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं कि नहीं, मुझसे हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से हर इंसान में ये होता है कि हर इंसान जो है वो अपने आप को याद दिलाए कि उसका बेटर फर्दर गोल जो है वो रिक्वायर करता है कि वो मेहनत करे और वो हिम्मत न हारे।
اس کے علاوہ یہ فائنڈ اے پارٹنر. ظاہر سی بات ہے جیسے کہ میں پہلے کہہ چکی ہے اگر کوئی آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ ایگزامپل انہوں نے پتہ کیا دیا انہوں نے دیا ایگزامپل یہ کہ ایگزامپل آپ انٹرپرینیور ہو اور آپ کو نا آپ کا کام بڑا اچھا آتا ہے لیکن آپ کو اس کی ٹیکنیکل سائڈ یعنی کہ بینکنگ اور بلنگ اور یہ سارا کچھ نہیں آتا تو پھر آپ ایک اکاؤنٹنٹ لے کر آؤ جو آپ کے ساتھ آپ کے کام میں ہیلپ کر سکیں. اسی طرح سے اگر پیرنٹنگ میں لے لیا جائے تو ہم اپنے بچوں کو ٹیوشنز دلواتے ہیں ٹیوٹرز دلواتے ہیں خود ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پروجیکٹ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اوور کم کر سکیں اس چیز کے یا پھر ہم ان کو وہ ریسورسز دلاتے ہیں جن سے کہ ان کا وہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. آخری چیز جو ہے وہ ہے جسٹ اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. جسٹ اسٹاپ ڈوئنگ اٹ کو مجھے سمجھانے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی کہ یہ میں کس طرح سے بتاؤں لیکن یہ اس طرح سے آپ بتاتے ہو جیسے کہ وہ جو تھیں جن کو ایمپتھی نہیں سمجھ آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ ساری کوشش کر کے دیکھ لی ہے نہ اس کا میرا اسکل ہے نہ اس کا میرا ٹیلنٹ ہے اور نہ ہی مجھ سے یہ ہو رہا ہے تو میں سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا. یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا. اگر یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کوشش نہیں کی ہے میں کوشش کر کے دیکھ چکی ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے کرنے سے مزید خرابی ہی پیدا ہوگی تو مجھے آپ ڈائریکشن دے دو کہ میں کس طرح سے اس کام کو کر سکوں یا اگر یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے مجھ سے تو یہ منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے 3-4 سٹیپس آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ وہ کام ختم کر سکو. آئی ہوپ کہ یہ جو تھوڑی سی بات بالکل تھوڑی سی بات اسٹرینتھس پہ کی گئی ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام بھی آئے گی اور ہوپ فلی اگر آپ کسی وجہ سے ڈپریس ہیں یا پریشان ہیں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کہ یہ ان کی ویکنس ہے اور میں کیا کروں اور یہ ویکنس ہے اس کو کیسے اوور کم کروں تو اس کا حل یہ ہے کہ ویکنس پہ کام کرتے ہوئے اپنی اسٹرینتھس پر دھیان دیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنی خوبصورت صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے اور ان صلاحیتوں پر ہم کام کریں تاکہ ہمارا جو زیادہ تر ٹائم ہے وہ ہماری پازیٹیو ریزلٹس دیکھنے پر آئے نہ کہ بار بار جو ہیں ہم ہوپلیس ہوں اپنے بارے میں جب ہم فیلیئرز دیکھتے جائیں. جو کہ میں نے آپ سے بتایا کہ gallup.com پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا 34 تھیمز ہوتی ہیں اسٹرینتھس کی. اب وہ ساری میں یہاں پہ نہیں پڑھوں گی کافی لمبی ہو جائیں گی لیکن اٹس اے ویری گڈ ریسورس ان شاء اللہ تعالیٰ اف یو کین گو تھرو اٹ اور دیکھیے گا اگر آپ کو یہ آن لائن فری ملتا ہے تو ٹھیک. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان شاء اللہ تعالیٰ. امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے. اللہ سے یہی دعا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.